بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کی پیشانی کو بغور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت امیز لہجے میں کہنے لگے، یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی، تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا۔ استاد محترم، پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے بحد احترام عرض کیا، پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا جواب سن کر قاضی ابن ارسون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسون نے آنکھیں کھولی اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں، یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسلام میں بھیجا ہے۔ میں تمہارے ذوق علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے قتال و جدال، مال و منال اور منصب و جاہ سے کوئی رغبت نہیں۔ یہ سہر سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے والد محترم کے اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر و کمان، قلم میری شمشیر اور مناظروں کے مجلسیں میرا میدان جنگ ہیں۔ دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد خاص کی فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا۔ پھر نہایت پرسر لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں آپ کو ایک قول مبارک سناتا ہوں، اس کے ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت کا قول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صلاح الدین ایوبی، تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار میں اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ طرابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ قاضی ابن ارسون کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ صلاح الدین ایوبی کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی ہیں۔ یہ تمہارے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی۔ ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ قاضی ابن ارسون نے رقت امیز لہجے میں کہا، اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ صلاح الدین ایوبی قاضی ابن ارسون کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسون کے یہ الفاظ گونجتے رہتے کہ طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ دوسری طرف جو السن ثانی، جسے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اندھا کرا کر حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ آج بھی اڈیسیا کی تباہی اور اپنے گمشدہ اقتدار کو یاد کر کے اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف شعبدہ باز سینٹ برنارڈ سلیب ہاتھ میں لیے ہوئے عیسائی سلطنتوں کا طوفانی دورہ کر رہا تھا۔ اس نے اڈیسیا کی بربادی کا مرثیہ پڑھ کر شاہ فرانس لوئس ہفتم کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ پھر وہ فریاد اور سینہ کوبی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ کانراڈ سوم کے دربار میں پہنچا اور اسے مقدس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔
آج بھی ساری عیسائی دنیا صلیبی جنگوں کو کروسیڈ کے نام سے پکارتی ہے، جس کا مطلب ہے مقدس جنگ۔ جب سینٹ برنارڈ نے شہنشاہ جرمنی کانراڈ سوم کے سامنے صلیبی جنگ میں شمولیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میں انسانی خون بہانے کی بجائے امن و سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں۔ شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، پھر فوراً ہی اس کے فتنہ گر دماغ نے نئی چال چلی۔ بے شک انسانی خون بہانا عیسائی تعلیمات کے منافی ہے، مگر چند روز پہلے یسوع مسیح میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ کانراڈ کو میرا سلام اور پیغام پہنچا دو۔ حضرت یسوع مسیح کا نام سن کر جرمنی شہنشاہ کانراڈ سوم ہاتھ باندھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداوند عالم نے سلام بھیجا، جلدی بتاؤ کہ وہ کیا پیغام ہے۔ سینٹ برنارڈ کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائی۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کا نام لے کر فرمایا کہ کیا کانراڈ اتنی جلدی اڈیسیا کے عیسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا؟ سینٹ برنارڈ کے الفاظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا۔ یسوع مسیح کی قسم، میں اڈیسیا کی بربادی اور اپنے ہم مذہبوں کی ہلاکت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی، اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی۔ اہل دربار، پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے لیے جذبات کا جائزہ لینے لگا۔ پورے دربار میں اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دربار کی پوری فضا کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینٹ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کانراڈ سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خون ریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہے، اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صلیبی سپاہیوں کے لیے بے دریغ زر و مال خرچ کر کے تاکہ ہمارے فوجی بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہو سکیں، اور جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گرجاؤں میں صلیبیوں کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں کریں۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوش و جذبات میں چیخنے لگے، صلیب کی حفاظت کے لیے ہمارے جان و مال، گھر اور عزت ناموس سب کچھ حاضر ہے۔ سینٹ برنارڈ بڑی عیارانہ خاموشی سے درباریوں پر پرجوش نعرے سنتا رہا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو کذاب جادوگر نے شہنشاہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص بھی اس مقدس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا وہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی قہر نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی۔ سینٹ برنارڈ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس سے ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کر کے شہنشاہ جرمنی کانراڈ سوم اور اس کے معزز درباریوں کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا سفید چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرثے یا تلوار اٹھائی جس کے دستے پر انتہائی قیمتی پتھر، یاقوت، پخراج اور الماس جڑے ہوئے تھے۔ قدیم تو ہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ پتھروں سے آراستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ شہنشاہ جرمنی کانراڈ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا، پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے۔ جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص
جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر اور عشرت قدا چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرے، اور جو پیشہ ور سپاہی ہے وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیسیا کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائے گا، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کے جذبات تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعلہ بار تقریریں کی۔ پھر میرے ہم عقیدہ بھائیوں، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو۔ جب سرحنشین عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے، پھر تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی، یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیریں غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسہ گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا کہ ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدہ باز برنارڈ اس لمحے کے انتظار میں تھا کہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کے اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی، ہمیں اسی قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، تیروں، نیزوں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھی۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئیں، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایڈیسیا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی گئی تھی۔ اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائف بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیز نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کارنیڈ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگران مقرر کیے، اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنیڈ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمران اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ہاتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے کہ کارنیڈ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز اور متحسبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس
اور شہنشاہ کانریڈ کا جو پرجوش خیر مقدم کیا، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ کعبہ خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہ سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے تو ہوئے تھے، مگر انہیں ایشیائے کوچک کے پر و پیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکا یک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیشین گوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس وقت اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلود لہجے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا۔ بس آسمانی مدد آنے ہی والی ہے۔ شہنشاہ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کی بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔ کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تہ تیغ ہو جائے گا؟ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع ہو جائے اور وہ ایک مطلق العنان حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ، کچھ بھی ہو، انسان گناہ گار ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ہاتھوں کی بچھائی ہوئی بساط الٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے۔ اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوشامدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو ذیل ہو گیا تھا، مگر اب اس کے اعصاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے کچھ فوجیوں کی قربانی دے کر منہج جنگ سے فرار ہو گیا اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نیقیہ پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کارل سوم انتہائی دردناک حالت سے دوچار تھا۔ سلطان مسعود کے سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ایک حصہ بچا تھا جس کے ساتھ شہنشاہ کارل فرار ہو کر نیقیہ پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔ تو ناظرین، یہ آج صلاح الدین ایوبی کی داستان کی 8ویں قسط تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹس ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔